سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. صدق اللہ العلی العظیم. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. طلبہ عزیز، بات چل رہی تھی گناہوں کے حوالے سے کہ ہم اور آپ پوری امت محمدیہ کو گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. ان گناہوں میں بدترین گناہ جو اللہ کی لعنت کا باعث ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث ہے، وہ ہے جھوٹ، کذب. یہ بدترین گناہ ہے. اللہ نے فرمایا انما یفتر الکذب، یہ جھوٹ اور یہ افطرا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ جھوٹے ہیں. تو یہ افطرا اور جھوٹ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. کس کو کہتے ہیں جھوٹ؟ جھوٹ کی کیا تعریف ہے؟ آپ سبھی حضرات اپنی درسی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں کہ حکایت اگر محکی انہوں کے مطابق ہو تو صدق، حکایت اگر محکی انہوں کے مطابق نہ ہو تو کذب. بلفظ دیگر آپ کا نسبت کلامیہ، نسبت خارجیہ، نسبت واقعیہ نفس الامری کے مطابق ہے تو صدق، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ ہے کذب. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. فتح الباری بڑی عظیم شرح ہے. جب وہ شرح علامہ کاسانی یا غالباً علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، علامہ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح. لا ہجرت بعد الفتح حدیث کا مشہور ٹکڑا ہے. فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے اوپر ہجرت کرنا یہ فرض تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اس موقع سے آپ نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، ہجرت کی فرضیت فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گئی. اسی حدیث کا ٹکڑا حضرت علیہ الرحمہ نے پڑھا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی اب فتح باری کے بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ساری شروحات سے بے نیاز کر دیتی ہے. اتنی عظیم شرح ہے. اس شرح میں انہوں نے کذب کی تعریف کی. کیا کی ہے کذب کی تعریف؟ هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا او خطأ. سواء كان عمدا او خطأ. هو الاخبار بالشيء کسی چیز کی خبر دینا علی خلاف ما هو علیہ خلاف واقعہ خبر دینا. بات کچھ اور ہے، واقع کچھ اور ہے، اور وہ اس کے خلاف خبر دے رہا ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر کے ہو یا غلطی سے کر رہا ہو. یہ کذب ہے. جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، جانتا ہے یہ غلط ہے، جانتا ہے یہ واقع کے خلاف ہے، پھر بھی کر رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر اس کا ضرر دوسروں کو پہنچ رہا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ ہے کذب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر. سچائی، سچ، صداقت انسان کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے. اور جب نیکی کی طرف وہ آتا ہے تو ان البر یہدی الی الجنہ، وہ نیکی انسان کو جنت کی طرف کھینچ لاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ کو عادت بنا لیتا ہے، وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے، اپنی طبیعت بنا لیتا ہے. حتیٰ یکون صدیقا، یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، صدیقیت کا مقام اس کو مل جاتا ہے. اور اگر وہ صدیق ہو گیا تو اللہ کی خاص رحمتیں، اللہ کی خاص رحمتیں چند افراد پر برستی رہتی ہے. انا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے انعامات جن لوگوں پر ہوتے ہیں، خصوصی انعامات، ان کے مستحقین میں سے ایک صدیق بھی ہے. یہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے. اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو فسق، برائی کی طرف کھینچ لاتی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ فجور، یہ فسق و فجور انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے. اور اگر جھوٹ بولنے والا ہو گیا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. انسان کے لیے اس سے محرومی کا باعث کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا محرومی ہوگی، کیا بد نصیبی ہوگی کہ اپنے خالق کو، مالک کی لعنت کا وہ مستحق ہو گیا. لعنت کا مطلب ہوا رحمت کی دل سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری کا وہ مستحق بن گیا. اللہ کی رحمت اب اس کو آ نہیں لگے. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا شعار، اپنی عادت، اپنی طبیعت سچ کو بنائے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. قرآن کریم میں چند ہی افراد ہیں جن پر لعنت بھیجی گئی ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مشرکوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ بدترین گناہ ہے. اس میں سے ایک وہ بھی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ جھوٹ بولنا. شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت نہیں، سود
کھانے والوں پر اللہ کی لعنت نہیں، حرام مال کھانے والوں پر اللہ کی لعنت نہیں۔ یہ بدترین گناہ ہے، اللہ نے لعنت نہیں بھیجی ہے اس پر، لعنت بھیجی ہے تو جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجی ہے، تو یہ بدترین گناہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اعلان فرمایا، فوران کی چوٹی پر جب سب کو جمع کیا، یا بنی قریش، یا بنی عاد، یا بنی فہر، آپ کی آواز پر سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنی صداقت کو پیش کیا۔ لوگ سب اس سے پہلے بھی، آپ کی نبوت سے پہلے بھی، جب آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی لوگ آپ کو صادق سمجھتے تھے۔ آپ کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ مصدوق ہیں، آپ امین ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ایھا الناس قد لبثتم فیکم عمرا من قبلی، اے لوگو میں تمہارے درمیان ایک عرصہ رہ چکا ہوں۔ قد قضیت فیکم 40 سنہ، 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں۔ بتاؤ تو صحیح، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، ایک بات بتاؤ تم، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ ساری قوم ایک زبان ہو کر کے کہتی ہے، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا ہے، ہر دفعہ آپ کو سچا پایا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے سب سے پہلے جو پیش کیا، اپنی صداقت کو پیش کیا۔ امت کو فرمایا جھوٹ سے بچو۔ اذا کذب العبد، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء بہ، آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو سے، جھوٹ ایک ناپاک چیز ہے، ایک نجس چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹ کو نجس کے ساتھ ذکر کیا ہے، اجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، گندگی سے یعنی بت پرستی سے بچو، اور اس کے بعد واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ بت کے بعد اس کا تذکرہ ہے، شرک کے بعد جھوٹ کا تذکرہ ہے کہ شرک، بت پرستی، یہ بھی خلاف حقیقت ہے۔ بت اس کے تحت کچھ بھی نہیں، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جھوٹ، یہ بھی خلاف اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کے تحت کچھ بھی نہیں، فسادی فساد۔ تو وہ بھی نحوست جیسے ویسے جھوٹ بھی نحوست، خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے۔ اس بدبو سے فرشتے، جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی بدبو سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نحوست ہے۔ تو جھوٹ سے اجتناب کرے آدمی۔ ان الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتی ہے۔ آپ نے فارسی میں پڑھا ہوگا، دروغ روزی را بقاحت، جھوٹ روزی کو گھٹا دیتی ہے۔ وہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ وہ جھوٹ بول کر کے آدمی تجارت کرے، جھوٹ بول کر کے مال بیچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جھوٹ بولنے والا شخص تو میری امت کا فرد ہے ہی نہیں۔ اور اگر سچ بولتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک آدمی سچ بول رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، صادق ہے، امین بھی، جو اس میں عیب ہے، جو نقص ہے، اس کو بیان کر دیتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے،
خریدنے والے کو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن ایسا تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حشر فرمائے گا، اٹھائے گا، بیٹھائے گا مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیا اعزاز ہوگا یہ سچ بولنے والے تاجر کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اگر حشر فرما رہا ہے ان کا تو ان انبیاء و صالحین صدیقین کے ساتھ۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، ہم جھوٹ بولیں اپنے معاملات میں، اپنے تجارت میں، جس قدر ہو جھوٹ بول کر کے ہم مال حاصل کریں۔ ہماری نگاہ میں اگر ہے تو بس درہم اور دینار، مال زر، درہم اور دنانیر۔ مالک ابن دینار سے کسی نے پوچھا کہ یہ دینار کیا ہے، دینار کا کیا مطلب ہے؟ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ دینار مرکب ہے دین اور انار سے، یہ دینار مرکب ہے دین اور انار سے۔ اگر جائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا تو پھر سراپا دین ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، دھوکہ دہی کیا، فریب کیا تو پھر سراپا نار ہے، جہنم ہے، جہنم۔ پوچھا اچھا درہم کیا چیز ہے؟ کہا درہم یہ بھی بنا ہے در نرہم سے۔ در نرہم جائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا تو پھر تم سراپا موتیوں موتی گلے کے ہار بنائے جاؤ گے، پلکوں پر بیٹھائے جاؤ گے، ہاتھوں پر اٹھائے جاؤ گے، اگر حلال طریقے سے تم نے حاصل کیا۔ اور اگر اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا، ناپاک طریقے سے حاصل کیا تو پھر تم تیار رہو، وہ دنیا جہاں کا ہم غم ہی غم، پھر غم ہی غم ہے۔ آج ہمارا مزاج یہی۔ صحابہ کرام نے تجارت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، صبح کی نماز میں صف اول کے نمازی، اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا ان کے مال کا۔ 8 کروڑ روپیے انہوں نے ازواج مطہرات کو دے دیا تھا۔ مال جب تقسیم ہو رہا ان کا، ان کی وفات کے بعد 4 بیویاں تھیں، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، چاروں میں جو 8واں حصہ تقسیم کیا گیا تو ایک بیوی کے حصے میں مصالحت کے بعد جو آئی، اپنا حصہ کو چھوڑ دینے کے بعد جو آئی، وہ ایک بیوی کے حصے میں آئی 90,000 اشرفی، 90,000 اشرفی۔ پورے مال کا یہ 32واں حصہ تھا۔ یہ صرف درہم و دنانیر ہے، صرف اشرفی، مکان زمین ان کے علاوہ اتنے بڑے مالدار تھے۔ کسی نے پوچھا جب آ رہے ہیں مکہ سے مدینہ منورہ تو کچھ نہیں ہے، سامان بھی چھوڑ دیا، زمین بھی چھوڑ دی، مکان بھی چھوڑ دیا، تجارت کے سامان بھی چھوڑ دیے، بس مکھن کے چمٹی کیا لے کر کے مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی، عالمی منڈی کے تاجر بنے۔ کسی نے پوچھا آپ کی تجارت میں کامیابی کا باعث کیا ہے؟ وہ کہتے ما کذبت فی التجارہ، میں نے تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب میں نے کبھی باجماعت نماز نہیں چھوڑا۔ اس قدر مشغول ہونے کے باوجود بھی میں نے تجارت میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، جماعت نہیں چھوڑی۔ یہ تجارت میں نے کی حرص اور طمع کی غرض سے نہیں، سننا سمجھ کے کہ میں نے تجارت کی۔ آج ہم ایک چائے کی دکان کر لیں، آج ہم ایک پان کی دکان کر لیں، ہمیں نماز کا موقع نہیں ہے، اب فرصت نہیں۔ یہ دیکھ لیں اتنے بڑے تاجر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے کالے کلوٹے، ہونٹ موٹی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، ان کی جوتی کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں،
پہچان لیا یہ بلال کی آواز ہے۔ واپسی پر حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ آخر میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی، کیا کرتے ہو تم؟ ایک دو باتیں انہوں نے بتائی۔ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب بھی وضو میرا ٹوٹتا ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ کہ ما کذبت منذ اسلمت، میں نے جب سے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اس دن جھوٹ بول سکتا تھا جس دن کفار میرے سینے پر گرم پتھر ڈالے ہوئے تھے، گرم ریت پر چپائے ہوئے تھے، مجھے اس پر گھسیٹ رہے تھے، میں جھوٹ بول سکتا تھا، میں اس دن بھی جھوٹ نہیں بولا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقشہ کھینچ دیا انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، خلفائے راشدین کے دور کا عدل و انصاف قائم کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات، آپ نے تو خلفائے راشدین کا نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیا، آخر بات کیا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ منذ ما عرفت هذه اليد اليمنى وهذه اليد اليسرى ما قدرت، جب سے میں پہچان لیا بچپن میں یہ میرا دائیں ہاتھ ہے اور یہ میرا بائیں ہاتھ ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، سچائی میں کامیابی ہے۔ آدمی شکست کھا جائے پھر بھی وہ کامیاب ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سچ بھی ہو اور شکست بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ سچ میں فتح ہی فتح ہے، شکست بھی کھا گیا وہ در حقیقت فتح ہی ہے۔ کذب میں اگر کامیاب بھی ہو گیا وہ ناکام۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ، ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، بہت بڑے محدث ہیں۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، حجاج بن یوسف کا دور ہے، غائب درجے کا ظالم۔ لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے تابعی بغاوت کی۔ حجاج نے اس بغاوت کو کچل دیا، ناکام ہو گئی وہ بغاوت۔ ظالم نے ایک ایک کو پکڑ کر کے شہید کر دیا۔ ابن خراش کے 2 لڑکے تھے اس بغاوت میں شریک۔ یہ ابن خراش بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی، بچپن سے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، عمر میں ایک دفعہ بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ حجاج کے خلاف ان کے 2 بیٹے بغاوت میں شریک ہیں۔ حجاج اتنا بڑا ظالم، ترمذی شریف جلد ثانی میں روایت ہے، ظلمن جو اس نے قتل کیا، حجاج نے ظلمن بلا قصور جو قتل کیا ہے وہ 1,20,000 ہے۔ ظلمن جو قتل کیا اس کی تعداد 1,20,000 ہے۔ یہ ترمذی جلد ثانی میں، اتنا بڑا ظالم و جابر تھا وہ، کسی کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کو ایک طرح کی روحانی خوشی حاصل ہوتی تھی، اس کے دل کو سکون ملتا تھا، ایسا ظالم و جابر تھا وہ۔ خیر ان کے 2 لڑکے تھے، بغاوت میں شریک تھے، بغاوت ناکام ہو گئی، یہ دونوں گھر سے بھاگ گئے، دونوں فرار ہو گئے۔ کچھ دن غائب رہے، پھر رات کو چھپتے چھپاتے گھر آ گئے۔ جس وقت گھر پہنچ رہے ہیں CID کو خبر ہو جاتی ہے، جو حجاج بن یوسف کا CID تھا، وہ جا کر کے حجاج بن یوسف سے کہہ دیتا کہ ابن خراش کے دونوں لڑکے گھر واپس آ گئے۔ حجاج کہتا ہے آج ابن خراش کا امتحان لے لوں گا۔ صبح کو بلاتا ہے ابن خراش کو، ابن خراش سے کہتا ہے کہ تمہارے 2 لڑکے جو میرے خلاف بغاوت میں شریک تھے وہ دونوں بھاگ گئے، اس کا کچھ پتہ ہے؟ اس کا کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا
کہ رات دونوں آ گئے ہیں گھر پر، میں ان دونوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے آ رہا ہوں، جس وقت میں گھر سے آیا ہوں وہ دونوں گھر پر تھے، اس وقت کی مجھے خبر نہیں، دونوں گھر پر تھے جس وقت میں آیا ہوں، ابھی وہ گھر پر ہوں گے۔ حجاج ہے سکتے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ، اس سچ کی وجہ سے میں نے تمہیں دونوں بیٹے کو بخش دیا، اگر تو جھوٹ بول دیتا تو میں تمہیں بھی قتل کر دیتا اور ان دونوں کا سر بھی اڑا دیتا۔ تو ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کو ہم شعار بنائیں، سچ کو ہم اب لازم پکڑیں، سارے گناہ کی جڑ اور بنیاد۔ محدثین فرماتے ہیں ان الکذب یسقی باب کل شر، ان الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر۔ جھوٹ ہر برائی کو تر و تازہ کر دیتی ہے، یسقی باب کل شر، ہر برائی کو تر و تازہ کر دیتی ہے، ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ کما یسقی الماء اصول الشجر، جس طرح پانی کو تم درخت کی جڑ میں ڈالو تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس طرح جھوٹ معاشرے کے لیے سخت جو ہے وہ ناصر ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ایک شخص دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ساتھ ہی یہ سمجھ رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک بحدیث وهو مصدق لك وانت له به کاذب۔ یہ بدترین خیانت ہے کہ تم اپنے دوست سے ایک بات بیان کر رہے ہو، ایک بات کہہ رہے ہو، دوست تم کو سچا سمجھ رہا ہے، وہ مصدق لک، تمہاری تصدیق کر رہا ہے، تمہاری بات کو سن رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، وانت لہ کاذب، اور تم اس میں جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ یہ تو بدترین خیانت ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، چاہے جھوٹ بول کر کے دوسرے کی عزت کو ہم تاتار کریں، دوسرے کو ذلیل کریں، ہم دوسرے کو رسوا کریں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہم اگر وقتی طور پہ جھوٹ بول کر کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، من قال فی مسلم، جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اور کسی مسلمان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، من قال فی مسلم، مسلمان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، ما لیس فیہ، ایسی چیز بول رہا ہے جو اس میں نہیں ہے، محض اس کا منشا یہ ہے کہ اس کو ذلیل کرے، اس کی عزت کو پامال کرے، اس کو رسوا کرے، اسکنہ اللہ تعالی ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنمی اس کو جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ اسکنہ اللہ تعالی ردغۃ الخبال، اللہ اس کو جہنمیوں کا پیپ پلائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم ثابت کر دو وہ بات جو تم نے اس میں کہی ہے اور تم نکل جاؤ، حتیٰ یخرج مما قال، جو بات اس نے کہی ہے اس بات کو ثابت کر دو اور تم نکل جاؤ۔ کہاں سے ثابت کرے گا؟ اس نے تو جھوٹ بات کہی تھی، اس نے تو جھوٹ بات کہی تھی، حدیث میں لیس بخارج منہا، وہ جہنم سے نکلے گا نہیں۔ یہ کتنی بڑی نحوست ہے کہ دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی خاطر ہم نے دوسرے پر جھوٹے الزام لگا دیے، ہم نے دوسرے پر غلط بات کہہ دی اور اس کے ذریعے ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لیا۔ تو جھوٹ بدترین گناہ ہے۔ ایک خاتون بلا رہی ہے بچے کو کہ آؤ تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، آقا نے فرمایا ماں تو تین کیا دو گی؟ حاضر تمہار، یہ کھجور دوں گی۔ آقا نے فرمایا اگر کھجور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو تم جھوٹ بولتی بچے کے ساتھ، یہ جھوٹ ہے۔ ہم معمولی بات پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کی لعنت سے دوری کا مستحق بنتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بن جاتے ہیں۔
اللہ کی رحمت سے ہم لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, لعنت کے ہم قریب ہو گئے. یہ بدترین گناہ ہے. جھوٹ سے بچے. ایک صحابی ایمان قبول کر رہے, جوان صحابی, جوان صحابی ہے, ایمان قبول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں, گناہ کرتا ہوں, شراب بھی پیتے تھے, زنا بھی کیا کرتے تھے, اور بھی دوسرے گناہ کیا کرتے تھے. ایک گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں, ایک گناہ میں چھوڑ سکتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو بس. اب وہ شخص شراب پینے گیا, اس کو خیال آیا اللہ کے نبی پوچھیں گے, ایک گناہ کا تو میں نے وعدہ کر لیا, ایک بات کا تو میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ایک چیز چھوڑ دوں گا, یعنی جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا, سچ بولوں گا. اب شراب پی رہا ہوں, اللہ کے نبی پوچھیں گے میں کیا کہوں گا. اگر میں کہہ دیا کہ ہاں پیا تھا تو شرمندگی ہوگی, اور کہہ دیا کہ نہیں پیا تھا جبکہ پیا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. اس نے شراب چھوڑ دیا. ایسے ہی دوسرے گناہ کے لیے وہ گیا, دل میں یہ احساس ہوا اللہ کے نبی پوچھیں گے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ کیا, کہ جھوٹ چھوڑ دوں گا, سچ بولوں گا, میں کیا کہوں گا. سارے گناہ انہوں نے چھوڑ دیے. جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا وہ سارے گناہ سے باز ہوگا, اور جو جھوٹ بولتا ہوگا وہ دوسرے گناہ سے محفوظ نہیں ہوگا. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ تعالی ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 شخص ایسے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے گفتگو ہی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. ولا ینظر الیہم, اب بطور شفقت دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ, غضب کے طور پر تکلم فرمائے گا, غضب سے دیکھے گا اس کو, شفقت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا, شفقت سے گفتگو ہی نہیں فرمائے گا. دردناک عذاب ہوگا اس شخص کے لیے. وہ کون شخص ہے, وہ کون شخص ہے؟ وہ 3 افراد ہیں. کون؟ ملکن کذاب, بادشاہ ہے. ملکن کذاب, پہلا بادشاہ ہے اور جھوٹا. بادشاہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ تو وہ بولتا کہ جس کو کوئی منفعت حاصل ہو جائے, کوئی عہدہ حاصل ہو جائے, کوئی مال حاصل ہو جائے. جھوٹ کا کچھ نہ کچھ تو منشا ہو جائے, کم از کم شہرت حاصل ہو, کچھ تو فائدہ ہو. یہ اتنا فائدہ اس کو حاصل ہوا کہ یہ بادشاہت اس کو مل گئی, اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں. یہ بادشاہ ہو کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے گفتگو نہیں فرمائے گا, انا بطور شفقت نظر فرمائے گا. دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فرمائے گا. دوسرا شخص ہے شیخ زانی, بڈھا زناکار, بڈھا ہو چکا, شہوت ٹوٹ چکی, شہوت ٹوٹ چکی, طبیعت میں اضمرار آ گیا. یہ خباثت, یہ بے حیائی آدمی جوانی میں کرتا ہے. اس کی جوانی ختم ہو چکی, بڈھا ہو چکا, کمر میں طاقت نہیں, جسم میں طاقت نہیں, ابھی بھی شیطان کے نرغے میں ہے. یہ منہ کالا کر رہا ہے. یہ کیا کرتا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ بدترین شخص کہ جوانی اس میں گزار دی, توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, اب بڈھا ہو گیا, ابھی بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں, ابھی بھی شیطان کے نرغے میں ہے, اور یہ اس طرح کی رذیل خبیث حرکت, ناپاک حرکت کر رہا. جوانی میں نہیں سدھرا, بڑھاپے میں بھی نہیں. تو جس کو جوانی میں سدھرنے کی توفیق نہیں ہوتی, کہ بڑھاپے میں سدھرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. جوانی میں اگر آدمی گناہ کر سکتا ہے تو اس کے اندر بچنے کی بھی طاقت ہے. بڑھاپے میں گناہ کر سکتا ہے تو بچنے کی طاقت نہیں ہے اس میں. لیکن طبیعت میں جو جوانی میں خباثت آ گئی وہ خباثت رہے گی. جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے, جوانی سے زیادہ وقت پیری جوش ہوتا ہے. برقتا ہے چراغ سحر جب خاموش ہوتا ہے. یہ بڈھا شخص جس کی قوت ختم ہو چکی, آج بھی شیطان کے نرغے میں, آج بھی اس نے توبہ نہیں کیا, آج بھی وہی حرکت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تیسرا شخص ہے عائل مستکبر, محتاج ہے نہیں کچھ, پھر بھی تکبر کی باتیں کرتا ہے. طبیعت میں اکڑپن, تکبر. ایسا شخص نہیں کہ کچھ مال ہو, حکومت ہو, دولت ہو, قارون کی طرح ہو, تکبر کرے.
جس کو ساری چیزیں حاصل تھی، اس کے تکبر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس خبیث میں تکبر کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اب پھر یہ تکبر کرتا ہے، یہ قارون سے بھی بدتر حشر ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ یہ بدترین گناہ ہے، ہم اجتناب کریں جھوٹ سے، گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔